بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظیم۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان آیات کا تعلق پہلی وحی سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ شریعت سے ناواقف تھے۔ آپ کی دلی تمنا تھی کہ مکہ اور اس کے قرب و جوار میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کے ازالے کی کوئی صورت نکل آئے۔ آپ حیران پریشان رہتے تھے۔ آپ مکۃ المکرمہ کی مشہور غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے، یتحنس، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ اور غار حرا کا جائے وقوع اس طرح ہے کہ وہاں سے اگر آدمی دیکھے، ابھی تو عمارتیں بن گئی، لیکن کسی دور میں یہ تھا کہ سیدھا کعبۃ اللہ نظر آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بلکہ مہینے بھر کا توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ جب توشہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر پر تشریف لاتے اور پھر توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ وجہ یہ ہے کہ حبب الیہ الخلوہ او خلا، کہ آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی، تنہائی میں رہتے تھے، اپنے دل کی زمین کو ہموار کرتے تھے، اس لیے کہ وحی الہی کا آپ کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا تھا۔ ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب ہوتا ہے، آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا۔ قرآن نے تشریح کی ہے، ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، اے محمد آپ کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، آپ کو تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، حضور کو تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ بلکہ قرآن میں 21ویں پارے کے ابتدا میں اللہ نے بات بالکل واضح کر دی، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حال یہ تھا کہ وحی الہی سے پہلے آپ کا حال یہ تھا کہ نہ آپ پڑھ سکتے تھے، یعنی آپ امی تھے۔ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، نہ آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے
اور نہ آپ لکھ سکتے تھے، اور یہ آپ کے حق میں بہتر تھا۔ اِذًا لارتاب المبطلون، اگر نبی پڑھے لکھے ہوتے تو تہمت لگانا بہت آسان۔ ابھی ہم نے کچھ مہینوں پہلے ایک خاتون جو انگریز تھی، اس کا لٹریچر پڑھا، عربی میں منتقل تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے زندگی کے کئی سال محض اس کھوج میں لگا دیے کہ محمد نے علم کہاں سے حاصل کیا، یعنی سورس آف نالج کہاں سے آپ لائے ہیں۔ کہا میری زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا، میں نہیں پا سکی، معلوم ہوا آپ کے معلم اللہ۔ یہ تو ہم کو مفت میں مل گیا، آپ کو تو سال ہا سال اس کے پیچھے لگانے پڑے، ہم کو تو مفت میں گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اور ایسے وہ لوگ واقعتاً تراویح میں حیرت ہوتی ہے واللہ، جب کلام سنتے ہیں تو اتنے متنوع مضامین ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ لبریز ہے مضامین سے، سورہ آل عمران لبریز مضامین۔ آدمی حیرت، ایک وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی کوئی شعر نہیں کہا، کوئی مضمون نہیں لکھا، کوئی آرٹیکل نہیں لکھا، نہ کبھی کوئی قلم چلایا، لیکن جب کلام اترتا ہے تو ایسا ڈھلا ڈھلا کلام، ایسا ڈھلا ڈھلایا کہ پوری دنیا اس کے مثل لانے سے عاجز آ گئی۔ آج بھی قرآن کی نقل کوئی نہیں اتار سکا، بلکہ علماء نے لکھا ہے، ابھی میں ایک کتاب میرے زیر مطالعہ لمحات فی اعجاز القرآن ابھی پڑھ کر ہی آیا ہوں، چونکہ میرا موضوع ہے، میں اس موضوع پر کتابیں دیکھتا رہتا ہوں۔ لمحات فی اعجاز القرآن، انہوں نے اس پہ یہ بات لکھی ہے کہ یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لا سکتے، قرآن کی نقل حضور بھی نہیں اتار سکتے، اور جو لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کے کلام میں، احادیث میں اور خود قرآن کریم میں اتنا تفاوت ہے کہ یہ دو کبھی جڑ ہی نہیں سکتے، گویا ایک مشرق میں ہے ایک مغرب ہے۔ وجہ یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں اس قدر فرق ہے۔ اب لوگ تو چونکہ عربی سے کسی درجے میں تعلق رکھتے ہیں، تخصص بھی کیا ہے، تو جانتے ہیں زبان لسانیات کیا چیز ہوتی ہے۔ تو واقعتاً قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، جو نمونے ہیں، جو قطعے ہیں اس میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی میں زمین و آسمان کا فرق، یوں کہیے کہ کہیں یہ دو مل ہی نہیں سکتے، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب غار حرا میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جب 40 سال کی عمر ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ان آیات کو لے کر جو ابھی پڑھی گئی پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام کو پیدا فرمایا، یعنی اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اقرأ، پڑھ، تیرا پروردگار کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی ما لم یعلم، جو جانتا نہیں تھا۔ اب ظاہر بات ہے یہ پہلا تجربہ، اور وہ غار حرا میں تنہائی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کانپ گئی، لرزہ برندام ہو گئے۔ آپ اترتے ہیں اور سیدھے اپنی وفادار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جائے اور کہا زملونی
زملونی، یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے، زملونی زملونی زملونی، ذرا مجھے رضائی اڑھا دو، رضائی اڑھا دو، رضائی اڑھا دو۔ وفادار بیوی کہتی آخر کیا ماجرا ہے، کیا پیش آیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری رودات جو وحی الہی کی تھی اور جو آیات آپ پر اتری تھی آپ کو سنائی۔ حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی ذہین ترین خاتون تھی، انہوں نے فوراً اس کا علاج کرنا شروع کیا۔ علاج یہ تھا کہ وہ ورقہ ابن نوفل جو اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، کسی زمانے میں وہ مشرک تھے لیکن پھر انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا جو اس زمانے کا صحیح مذہب تھا، اور توریت کا ترجمہ انہوں نے عربی میں کیا تھا، انجیل کا ترجمہ عربی میں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی اور کہا سنو آپ کے چچا زاد بھائی کی رویداد سنو کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا ماجرا سنایا کہ اس طرح کے احوال مجھ کو پیش آئے ہیں۔ کہا کہ دیکھو، پہلے تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی، بیوی جو ہوتی ہے وہ تسلی دیتی ہے۔ کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الدہر۔ اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ سوشل ورکر ہے، سماجی کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، جو آدمی اقتصادیات سے بوجھل ہو ان کو کام آتے ہیں۔ تو ایسا کام کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ وہ بات کل بھی سچی تھی، آج بھی۔ جو لوگ سماجی کام کرتے ہیں، لوگوں کی راحت رسانی کا کام کرتے ہیں، آج بھی سماج اور معاشرہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ہمارے بہی خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ تو جو مخلوق کو راحت پہنچاتا ہے لوگ اس کو ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر ورقہ کے پاس گئی، ورقہ نے یہی جواب دیا، یہ تو وہی ناموس یعنی وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ پھر تسلی دی اور کہا یہ اس امت کے نبی ہوں گے، اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی کہ ایک دن آئے گا قوم آپ کو نکال باہر کرے گی، آپ کو وطن چھوڑنا ہوگا، لوگ آپ کے دشمن ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعجب سے کہا اوا مخرجی ہے، مجھے نکالے گی؟ اس لیے کہ رسول کی جو حیثیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو لوگ الصادق الامین کہتے تھے، آپ کو اپنے جملہ امور میں حکم بناتے تھے، آپ کی رائے لیتے تھے، امانتیں آپ کے پاس رکھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کا وہ وزن تھا، معاشرے میں وہ مقام اور اعتبار تھا۔ ظاہر ہے ان کو خود تعجب ہوا، اوا مخرجی، ارے مجھے نکالیں گے؟ کہاں ہاں آپ کو نکالیں گے۔ جو آسمانی نظام کی ترویج و نشر و اشاعت کرتا ہے اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے۔ وہ کل بھی بات سچی تھی، آج بھی ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ کے ہمارے ساتھ اوروں کا کیا سلوک ہے آپ دیکھ لیجئے۔ آج میں نے فجر میں ہی پڑھا، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا قصور ہے، وہ قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور تو کوئی عیب نہیں ہے، اگر کوئی عیب ہے تو وہ اس اللہ کو مانتے ہیں جو عزیز، زبردست ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، جس کے ہاتھ میں زمام حکومت ہے، جو ہر چیز کا کرنے دھرنے والا ہے، جو فعال لما یرید ہے۔ ظاہر ہے
جو اللہ کو مانتا ہے آج بھی اس کو سماج سے معاشرے سے لوگ نکال باہر کرتے ہیں۔ پوری دنیا نے مسلمانوں کو جو ایک طرف کر دیا ہے یہ اسی کا پرتو ہے، اور یہ بات جیسے 1400 سال پہلے صحیح تھی آج 2026 میں بھی اتنی ہی صحیح ہے۔ تو وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ لے کر واپس آ گئی اللہ کے نبی علیہ السلام پر، پھر اس کے بعد وحی کا آغاز ہونے لگا۔ آپ دیکھیں یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اس میں کتنی مشقت، سب سے پہلے وحی الہی کی مشقت دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی سخت سردیوں کے زمانے میں تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ بتلائیے دن میں کتنی مرتبہ اس مرحلے سے آپ کو گزرنا پڑتا تھا۔ تو وحی الہی کی مشقت معمولی نہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ران پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے اور وحی الہی کا نزول شروع ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا۔ بتلائیے مشقت کوئی آسان ہے؟ دن میں کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ کبھی سوار ہوتے اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو سواری پر اتنا بوجھ پڑتا کہ سواری بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشقت، پھر قرآن کریم کی جمع، پھر ترتیب، پھر گھر گھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اس کے بعد آپ پر اور آپ کے احباب کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، مدینہ المنورہ کی راہ لینی پڑی، جنگیں لڑنی پڑی، بدر میں گئے، احد میں گئے، غزوات ہوئے، احزاب، یرموک، بڑی بڑی لڑائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے خاطر لڑنے پڑی۔ اس کے بعد جا کر ہمیں یہ قرآن کریم ملا ہے جس کو ہم آرام سے پنکھے کے نیچے اور اے سی ہال میں، اے سی کمرے میں ٹیک لگا کر پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے، لیکن اتنی مشقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنی پڑی۔ حضور کو کیا ملا؟ آپ نے ایک حبہ نہیں لیا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں آپ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہتا، مجھے اللہ رب العالمین اجرت دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا لیا؟ کچھ نہیں لیا، اپنی اولاد کو بھی کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ کی میراث میں آپ کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں۔ جب آپ کی وفات ہوئی چند زمین تھی وہ بھی حضرت فاطمہ کو نہیں ملی، کہا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا حال یہ ہے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کی اولاد کو بھی کچھ نہیں ملا۔ عام طور پر آدمی اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، اپنی اولاد کی فکر پہلے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ آپ کو کچھ نہیں ملا، بلکہ جو بہت بڑا سورس آف انکم یعنی مصدر رزق جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، آج اس سے ہم سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، غریبوں کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے زکوٰۃ بھی حرام، آپ نہیں لے سکتے، آپ کی اولاد بھی نہیں لے سکتی، تو آپ کو تو زکوٰۃ کے مال میں سے بھی حصہ نہیں ملا۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جو تھے، چند مد جو تھے، یہاں تک کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر فاقے کے فاقے گزرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا فرماتی ہے کہ کبھی کبھی 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ کہا پھر آپ کا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ کہا اسودین پر ہوتا تھا، 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پی کر آپ گزارا کر لیتے تھے۔ مہینوں فاقے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا حاصل ہوا؟ آدمی کسی چیز کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ مال کے لیے کیوں دعویٰ کرتا ہے؟ خواتین کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت پہلے یہ آفر کی گئی تھی کہ اگر آپ اس کام کو بند کر دیں تو آپ کو ہم مالدار بنا دیں، سب سے زیادہ مالدار آپ کہلائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ خوبصورت ترین خاتون سے آپ کا نکاح ہو تو کروا دیں، نیز ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو علاج کروا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ولید ابن مغیرہ کے سامنے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون جب تلاوت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے اور دل میں یہ یقین لے کر اٹھا اگرچہ میں ان کا مخالف ہوں لیکن وہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ واقعتاً اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن اس کے دل نے گواہی دی کہ محمد کی اپنی بات نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے میں اور اس کو ترتیب دینے میں اور اس کو کارآمد بنانے میں اتنی طاقت خرچ کی ہے کہ نہ آپ نے دنیا سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ آپ کی اولاد نے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ آپ کو کسی اور ذریعے سے کوئی ایک حبہ اور دانہ ملا۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیز انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں مخلص ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو 3 خصوصیتیں قرآن کریم میں تقریباً 19 پارے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ مشترکہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس پر ایک حبہ بھی نہیں لیتے۔ کسی نبی نے بھی اپنی دعوت و تبلیغ پر ایک حبہ نہیں لیا۔ دوسرے نمبر پر وہ خیر خواہ ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پر وہ اپنے زمانے سے واقف ہوا کرتے ہیں۔ زمانے کے جو امراض ہوتے ہیں اس امراض پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام انہی امراض کا علاج کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول بنا کر بھیجا، اور پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، عالم کو پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق جاری ہے۔ لکھا ہے کہ روزانہ تقریباً 3.5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کو بناتا ہے۔ لوگ معجزہ ڈھونڈتے ہیں، ارے انسان کی پیدائش خود معجزہ ہے، انسان کی بناوٹ خود معجزہ ہے۔ میں نے ایک MBBS بلکہ MD ڈاکٹر سے پوچھا کہ میڈیکل میں اب تک کتنا ڈیولپ ہوا، ترقی ہوئی، انسان کے جسم کے کس حد تک پہنچے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا فیصد تو اس وقت طے کیا جاتا ہے جب پوری جستجو ہو جائے۔ ہم ظاہر بات ہے فیصد طے ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتا ہے 2%، کوئی کہتا ہے 3%، کوئی کہتا ہے 5%، سب ہوا میں گولی باری چلاتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ترقی ضرور ہوئی ہے لیکن بہرحال نہ ہونے کے برابر۔ بتلائیے آج پوری دنیا میں کس قدر ترقی ہے؟ ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ ابھی دیکھا کہ آنکھ بنائی، ہاں بدل تو سکتے ہیں لیکن آنکھ انسان
تو اللہ نے ہمارا ایک ایک پارٹس، ایک ایک عضو ایسا بنایا، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسانوں اپنی ذات میں غور کرو، مجھے پہچان لوگے۔ سورہ والطارق میں اللہ نے یوں کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ زبردست آیات ہے۔ انسان کو اپنی تخلیق میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کس سے بنایا ہے۔ کل انشاءاللہ خلق الانسان من علق پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ انسان کے مرحلے کتنے ہیں، کیسے۔ ہمارے ہاں قطر مشہور سٹی ہے، وہاں تو بالکل روڈ پر تخلیق انسانی کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔ 7 مرحلے آدمی جاتے جاتے آرام سے دیکھ سکتا ہے کہ پہلے مہینے میں، دوسرے، تیسرے، اتنے ہفتے میں بچہ اندر کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا اسٹیچیو بنایا ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور آج بھی میڈیکل سائنس کا وہی نظریہ ہے جو قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے عطا فرمایا کہ انسان کی پیدائش مرحلہ وار ہوا کرتی ہے۔ کل تفصیل سے انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔